تعلیمات حاصل کریں۔ آج بڑی اہم بات ہے کہ مسلمان لیڈیز ڈاکٹر ہوں، آج بڑی اہم بات ہے کہ مسلمان نرسیں ہوں، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ شرعی حدود جو ہے لباس و حجاب کے اس کی پابندی کریں۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگر اس کی پابندی کرنا چاہیں تو اس کی پابندی میں رہ کر کے وہ دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یہ ضروری یہ ہے، سب سے اہم چیز تو ہے کہ دنیاوی تعلیم اتنی انہیں حاصل ہونی چاہیے جس سے حرام و حلال کی ان کے اندر تمیز ہو۔ اس کے بعد ضرورت کے تحت جس قدر معاشرے کو ضرورت ہو اس کے تحت دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ اس کا فیصلہ قوم کے معاشرے کے بڑے لوگ کر سکتے ہیں کہ ہاں کتنی عورتوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، کس طریقے سے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ چہرے کا پردہ بعض علماء ضروری نہیں ہے، اس کے اطلال و سورہ نور کی حیثیت پیش کرتے ہیں الا ما ظہر منہا، تو کس حد تک صحیح ہے؟ کیا میں اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے بہنوں، دنیا کا چہرے کا پردہ بعض علماء اسے واجب نہیں کہتے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن افضل اور بہتر ضرور کہتے ہیں، افضل اور بہتر ضرور کہتے ہیں۔ اور دونوں طرف کے علماء کے دلائل کا جائزہ لے کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چہرے کا پردہ واجب اور ضروری ہے۔ البتہ جیسا کہ میری بہن نے اس میں اشارہ کیا کہ اگر ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے، اگر مجبوری کی حالت ہے کہ آپ وہاں پر چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی، تو اگر ضرورت اور مجبوری کے پیش نظر ان علماء کے اقوال پر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اور پریشانی وہاں یونیورسٹی میں تو ہے، وہاں پر اختلاط ہے، یہ تو اس کی تو کسی علماء نے اجازت نہیں دی ہے، اختلاط کیا تو کوئی عالم نہیں دیتا۔ جو عالم یہ کہتے ہیں کہ ہاں چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں اور آفیسز کے اندر مختلف طور پر عورتیں بیٹھے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت ان حدود کو باقی رکھ سکتی ہے اور اس کے علاوہ چہرہ کھولنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تو بدرجہ مجبوری اگر اس مسلک کے اوپر عمل کر لے رہی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو عام حالات میں بھی، سڑکوں، پارکوں وغیرہ میں گھومنے کے لیے بھی، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے کھانا کھانے کے لیے بھی اس چیز کو دلیل نہ بنا لی جائے، اور چہرہ کھولنے کو کی اجازت کو آنکھوں میں سرما لگانے، ہونٹوں پہ لپسٹک لگانے اور بال کا کچھ حصہ کھلا رکھنے اور کان کی بالیاں اور کان کے زیورات کو ظاہر کرنے اور گلے کے زیورات کو ظاہر کرنے کا بہانہ نہ بنا لیا جائے۔ الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت کو اس کے مقدار ہی میں رکھا جائے گا۔ اگر ایک بال کھول کر کے کام چل جاتا ہے تو پورے سر کو کھولنا جائز نہیں ہوگا، تو اگر چہرہ کھول کر کے کام چل جاتا ہے تو چہرے سے آگے اور آگے کہیں بڑا رہ جائے گا۔ قرآن کی حدیث کی روشنی میں تبصرہ کیجئے کہ یہاں حیدرآباد میں خصوصاً پرانے شہر کے خواتین جو دعوت دیتی ہیں، جوڑی ہوتی ہے اپنی قرآنی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، آپ اپنے انداز میں بتائیے کہ ہر گھر میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ماں ترجمانی ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اجتماعات میں جو بیان خواتین کرتی ہیں اس میں زیادہ تر واقعات یہی کہے جاتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ نہیں بیان کیا جاتا۔ طریقے دعوت دین میں تصور پر تھوڑا سا آپ تبصرہ کریں، اور درسی قرآن کی تعلیم میں ہر محلے میں ہو، اس بات پر بھی آپ قرآن حدیث کی روشنی میں تبصرہ کیجئے۔ دیکھیے بہنیں، بات لمبی ہے لیکن دو باتیں ذرا مختصر طور پر آپ سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب قصہ بیان کرنا بھی ہے، لیکن ہماری پوری تقریر، ہمارا پورا بیان قصوں ہی کے اوپر منحصر ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قصہ کسی جگہ پر بطور شہادت کے پیش کیا جا سکتا ہے، بطور
تائید کے پیش کیا جا سکتا ہے، پورا بیان قصہ گوئی ہی کے اوپر منحصر ہو کر کے رہ جائے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، بلکہ بعد حدیث میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ان بنو اسرائیل لما ہلکوا قصوا، بنو اسرائیل جب ہلاک ہوئے تو وہ قصہ گوئی کے اندر مشغول ہو گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو تو بیان نہیں کرتے تھے، صرف قصہ گوئی کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ تو صرف قصہ گوئی ہی کرنا یہ چیز دعوت کے اسلوب میں سے یہ اسلوب نہیں ہے۔ پورا بیان آپ کیجئے، قرآن مجید کی آیت ہے، حدیث ہے، البتہ کوئی نقطہ آ گیا اس کی تائید میں، اس کے وجہ سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے کوئی قصہ بیان کر دیا جائے، اس بات کی اجازت ہے، قرآن مجید میں ایسا ہے۔ لیکن صرف قصہ ہی قصہ ہو، یہ بات یقیناً صحیح منہج تعلیم اور منہج دعوت کے خلاف ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ، دیکھیے قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھ لینا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بعد وہ تفسیر جو اختصار کے ساتھ ہیں، ترجمے کے ساتھ وہ تفسیر بھی پڑھی جائے، یا ترجمہ سنانے والی عورت تیاری کرے، پہلے مطالعہ کرے، مطالعہ کر کے آئے قرآن مجید کی آیت پڑھے، اس کا ترجمہ کرے، اور تفسیر سے جو اس نے بات پڑھی ہے اسے عورتوں کے سامنے بیان کرے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن صرف ترجمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مجلس میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر کے سنایا بھی جائے۔ عورتوں کی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر عورتیں ایسی ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی ہیں تو ان کے لیے ترجمہ پڑھانا مناسب نہیں ہے، بلکہ انہیں پہلے ناظرہ قرآن پڑھایا جائے۔ جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتی ہیں پہلے انہیں صحیح طور پر قرآن ناظرہ پڑھایا جائے، قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو یاد کرا دیا جائے، خاص طور پر جز عامہ کے آخری 10 20 25 آیتیں جسے قرآن میں پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو یاد دلایا کریں۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے، قاف کی جگہ کاف اور ہے کی جگہ ہے، عین کی جگہ حمزہ پڑھ رہے ہیں، واد کی جگہ زاد پڑھ رہے ہیں، اور انہیں قرآن مجید ترجمہ سکھایا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہلے قرآن مجید ناظرہ ان کے صحیح کرایا جائے، پھر اس کے بعد کا مرحلہ کیا آئے گا؟ قرآن مجید کے ترجمے کا، قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کے اور اسے حق کے تلاوت کے ساتھ تلاوت کرنے کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے عام تجوید کے ساتھ لوگوں کو پڑھایا اور یاد کرایا جائے، اس کے بعد اس کی تلاوت بتائی جائے، پھر اس کے بعد اس کے ترجمے اور بعض معانی سکھائے جائیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر تدبر کرنے کو بتایا جائے، پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے دنیاوی اور دینی طور پر شفا حاصل کرنے کے بارے میں بتایا جائے۔ یہ قرآن مجید کے اوپر ایمان اور اس کے حق کے تلاوت کے مرحلے ہیں۔ عرض گزارش یہ ہے کہ ایک مومنہ لڑکی کے نکاح کسی لڑکے سے کسی بنا پر کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی پیشہ والے لڑکے سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جیسے قصاب، پوستین والے وغیرہ۔ دیکھیے بہنوں، یہاں پر دو بات ہے، ذرا غور کریں گے، اور عام طور پر لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جواز کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں خاندانی طور پر کوئی فخر مباحات اور بڑائی نہیں ہے، خاندانی طور پر کوئی فخر مباحات اور بڑائی نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر میں ایک ایسی قوم کا لڑکا ہے جسے معاشرے میں ہلکی درجے کی قوم سمجھا جائے، جبکہ شریعت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن معاشرہ ہمارا ہے اس میں ہلکی درجے کی قوم سمجھا جاتا ہے، اگر وہ لڑکا اپنے اخلاق اور اپنے دین کے لحاظ سے اچھا ہے تو کسی اعلیٰ خاندان کی لڑکی کی بھی شادی اس سے ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔
بشرطے کہ یہ محسوس ہو کہ دونوں میں نباہ ہو جائے گا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ شروع میں ایک جذبہ رہا کرتا ہے، لیکن بعد میں معاملات جب عمل کے میدان میں اترتے ہیں لوگوں سے ملاقات کے لیے تو معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔